میں پھر سے تنہا رہ گئی، ایک بار پھر اندھیروں میں ڈوب گئی۔ بابر کو بلاک کرنے کے بعد بھی میرا دل سکون میں نہ آیا۔ میں دن رات اویس کو یاد کرتی رہی۔ وہ 8 سال کی محبت، وہ وعدے، سب میرے دل میں زندہ تھے۔ ایک دن میں نے سوچا کہ شاید اویس نے کہیں اور نیا اکاؤنٹ بنایا ہو۔ میں نے انسٹاگرام کھولا، دیر تک سرچ کرتی رہی۔ اچانک میری نظر ایک آئی ڈی پر پڑی۔ تصویر نہ ہونے کے باوجود میں نے فوراً پہچان لیا، یہ اویس ہی ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے ہمت کر کے اس کو میسج کیا، السلام علیکم اویس، یہ میں ہوں حلیمہ، تمہیں یاد ہے؟ کچھ لمحے بعد اس کا جواب آیا۔ میرے دل نے کہا شاید اب وہ مان جائے گا، شاید اب وہ مجھے اپنا لے گا، لیکن اس کا پہلا جملہ میری روح کو کاٹ گیا۔ اس نے لکھا، تم بابر سے بات کرتی تھی نا؟ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے رو رو کر کہا، اویس یہ سچ ہے کہ تمہارے جانے کے بعد میں ٹوٹ گئی تھی، میں تنہا تھی، بابر سے بس چند باتیں ہوئیں، لیکن میں نے کبھی اس کو اپنے قریب نہ آنے دیا۔ میں نے اسے صاف کہا کہ نکاح کے بغیر کوئی ملاقات نہیں۔ میں نے تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دیا، میرا دل آج بھی صرف تمہارا ہے۔ میں نے بار بار سمجھایا، روتے ہوئے قسمیں کھائیں، لیکن اویس کے الفاظ نے میرا دل چیر کر رکھ دیا۔ اس نے کہا، تمہارے بارے میں عائشہ نے سب کچھ بتایا ہے، تم بدل گئی ہو، اب میں تمہیں کبھی اپنا نہیں سکتا۔ یہ آخری جملہ میرے دل پر ایسا لگا جیسے کسی نے میرا سب کچھ چھین لیا ہو۔ میرا وجود ٹوٹ کر بکھر گیا، میری امید، میرا رشتہ، میری محبت سب ختم ہو گئی۔ میں ابھی اس صدمے سے نکل بھی نہ پائی تھی کہ اویس نے وہ سب کچھ میرے گھر والوں کو بتا دیا۔ اس نے میری بڑی بہن کو بتایا، میرے بھائی کو بتایا، یہاں تک کہ میرے امی اور ابو کے سامنے بھی سب کچھ کہہ دیا۔ میں باہر کیا کرتی تھی اور بابر سے باتیں کرتی رہی۔ میرے گھر والوں نے جب یہ باتیں سنی تو ان کے قدم تلے زمین نکل گئی۔ ان کی نظروں میں اچانک مجرم بن گئی۔ انہوں نے غصے میں میرا موبائل چھین لیا۔ میں خاموش کھڑی تھی، نہ آنکھوں کے آنسو رک رہے تھے، نہ دل کی دھڑکن۔ میں سوچ رہی تھی کہ اویس نے میرا ساتھ دینے کے بجائے میرا سب کچھ مجھ سے چھین لیا۔ اویس کا آخری میسج میری آنکھوں کے سامنے آیا، آج میں نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس جملے کو پڑھ کر جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ میرے اندر سے ایک چیخ نکلی، مگر وہ صرف میرے دل میں دبی رہ گئی۔ میں نے سوچا، جسے میں سب سے زیادہ مانتی تھی، جسے میں
اپنی بہنوں سے بھی زیادہ چاہتی تھی، جسے میں اپنے دل کے ہر راز، ہر دکھ اور خوشی بتاتی تھی۔ اس نے ہی میرا سب کچھ چھین لیا۔ عائشہ میری سب سے قریبی دوست، میری ہمراز۔ یونیورسٹی کے دن میرے ذہن میں فلم کی طرح چلنے لگے۔ ہماری کلاس میں ایک لڑکا پڑھتا تھا، دانیال۔ عائشہ اس سے محبت کرتی تھی، دن رات اس کے بارے میں سوچتی، اور یہ سب باتیں وہ مجھے بتاتی تھی۔ لیکن دانیال کا رویہ ہمیشہ الگ تھا۔ وہ عائشہ کو اگنور کرتا، لیکن میرے ساتھ وہ ہمیشہ عزت سے بات کرتا۔ وہ مجھے اپنی بہن سمجھتا، اور میں بھی اسے اپنا بھائی کہتی۔ یہاں تک کہ آج بھی اس کا نمبر میرے فون میں دانیال بھائی کے نام سے محفوظ ہے۔ لیکن عائشہ کو لگا کہ دانیال مجھ سے باتیں کرتا ہے، اور مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ سب کچھ سمجھ جائے گی۔ لیکن وہ جلن، وہ حسد اس کی آنکھوں میں، وہ غلط فہمی ایک آگ بن گئی۔ آج مجھے سمجھ آ رہا ہے، وہی غلط فہمی میری زندگی برباد کر گئی۔ عائشہ نے میری زندگی کے سب راز، میری محبت، میرا اعتبار، سب کچھ اویس کو بتا دیا، جسے میں بہن کہتی تھی۔ اس نے میری پشت میں خنجر بھونپا۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک ایک یاد بکھر کر ٹوٹ گئی۔ میں نے کس پر بھروسہ کیا؟ میں نے کس کو دل کا حال سنایا؟ آج اویس کی باتوں پر یقین کر کے میرا موبائل مجھ سے چھین لیا گیا۔ میرے گھر والے میرا نام تک لینے سے گریز کر رہے تھے، اور میں خاموش کھڑی تھی، صرف ایک سوال کے ساتھ: کیا میں نے سچ بول کر بھی سب کچھ کھو دیا؟ میرے گھر والے ایک فیصلے پر پہنچ گئے۔ انہوں نے میری منگنی ایک ایسے لڑکے سے طے کر دی ہے جسے میں جانتی بھی نہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ وہ برا ہے، نہ ہی یہ کہتی ہوں کہ اس میں کوئی خامی ہے، لیکن میرا دل، میرا وجود، میرا سب کچھ اویس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ میں اپنے اندر ہی اندر ٹوٹ رہی ہوں۔ میرے گھر والے خوش ہیں، تیاریوں میں لگے ہیں، لیکن میرے دل پر ایسی قیامت ٹوٹی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں اندر ہی اندر بس یہ سوچتی ہوں کہ کاش اویس میری بات سمجھ پاتا، کاش وہ میرے سچ کو پہچان پاتا، کاش وہ جان لیتا کہ میں نے اسے کبھی دھوکہ نہیں کیا۔ میں ہر رات اللہ کے سامنے گر کر یہی دعا کرتی ہوں: یا اللہ، میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے، میری زندگی کے فیصلے بہتر کر، میرے دل کو وہ سکون دے جس کی تلاش میں ہوں۔ اگر اویس میرے نصیب میں ہے تو ہمیں ملا دے، ورنہ مجھے ہمت دے کہ میں یہ سب برداشت کر سکوں۔ میری زندگی کا سب سے مشکل وقت آ گیا ہے۔ اسی سنڈے میری منگنی ہونے والی ہے۔ میرا دل کانپ رہا ہے۔ میں خود سے پوچھتی ہوں کہ میں کیا کروں۔ میں اپنے رب سے مدد مانگتی ہوں،
دعائیں کرتی ہوں۔ میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میری ایک ہی گزارش ہے، میرے لیے دعا کریں کہ میری زندگی کا یہ امتحان آسان ہو جائے، کہ میں اپنے رب کے فیصلے پر راضی رہ سکوں۔ اور اس کہانی کے آخر میں ایک پیغام دینا چاہتی ہوں۔ دوستی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہر کوئی دوستی کے لائق نہیں ہوتا۔ دوستی صرف نام کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دل کی ہونی چاہیے، ورنہ وہی دوست دھوکہ بن جاتے ہیں۔ میں نے جس پر بھروسہ کیا، جس کے ساتھ اپنی زندگی کے راز شیئر کیے، جسے اپنی بہن مانا، اسی نے میری پیٹھ میں خنجر گھونپا۔ آج میں دن رات روتی ہوں، سجدوں میں گر کر اپنے رب سے مدد مانگتی ہوں۔ یہ ہے میری حالت، یہ ہے میرا درد، میری منگنی ہونے والی ہے، میری دعا ابھی اس کے لیے ہے، میرا دل اب بھی اس کا ہے۔ میرے سب دوستوں سے بس ایک ہی گزارش ہے، میرے لیے دعا کریں، دعا کریں کہ میرا نصیب اچھا ہو، میرا رب مجھے میرے حق کا فیصلہ دے۔ آمین۔